خوش آمدید، میں ہوں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ۔ تقریباً 11-12 سال سے ہم اندرونی جنگ کی حالت میں ہیں اور اس کے مظاہرے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اور یہ تھریٹ جو ہے یہ بالکل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کلیئر اینڈ پریزنٹ تھریٹ ہے، یہ بالکل واضح ہے اور اس سے چھٹکارا بغیر کسی جامع پالیسی کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں کیا ہم نے کوئی قانونی جو ہے وہ فریم ورک بھی بنایا ہے؟ کیا آئین میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہمارا ملک حالت جنگ میں ہوگا تو کیا کون اس حالت جنگ کو ڈکلیئر کرے گا، اور کیا اس میں جو ہے کچھ قوانین جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے؟ کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے اسی پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد بلال صوفی صاحب، ماہر قانون ہے، بین الاقوامی قانون سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈومیسٹک لا ہے، جو ملک کا قانون ہے، اس میں بھی اس جنگ کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے اور حکومت کو اپنی انپٹس بھی دی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے محمد مالک صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر تک، اور کراچی سے شہلا رضا صاحبہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ حیدر رضوی صاحب جو کہ رہنما ہیں ایم کیو ایم کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فون پہ۔ احمد، اگر میں آپ سے شروع کروں کوئکلی، صرف مجھے یہ جسٹ ٹو پوزیشن دس کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے؟ کیا کوئی ڈکلیریشن ہوتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، آئین بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہو تو آپ کی آرم فورسز کو موبیلائز ہونا پڑے، اور آپ ایک ایسی سچویشن میں آئیں جب کچھ لوگ یا ملک کے اندر یا ملک سے باہر آپ پر حملہ آور ہو جائیں۔ جب وہ ملک سے باہر آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اسے آپ ایکسٹرنل اگریشن کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آئین خاموش ہے اور آپ کو کمپلیٹ اپرچونٹی دیتا ہے اور کمپلیٹ فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیرونی جارحیت کو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے جب آپ لوگوں کو آپ نے پکڑنا ہے، پرزنرز آف وار کیسے رکھنے ہیں، اس کی بھی فلیکسیبلٹی کمپلیٹلی آپ کے پاس ہے، اور کتنے عرصے کے لیے آپ نے ان کو رکھنا ہے، بیکاز نارملی کانفلکٹ کے ساتھ ڈیوریشن آف ڈیٹینشن کا تعین کیا جاتا ہے انٹرنیشنل کانفلکٹ۔ اور پھر ان قیدیوں کے لیے تو جنیوا کنونشنز بھی ہیں نا؟ کنونشنز بھی ہیں، اور کنونشنز میں بھی کوئی میعاد نہیں ہے، جنیوا کنونشنز میں، پروٹوکالز میں ان کا لنک ہے کہ جتنا ڈیوریشن آف کانفلکٹ، بیکاز آپ قیدی کیوں بناتے ہیں؟ بیکاز آپ نے کانفلکٹ کی ڈیوریشن کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، اور جو آپ پر اٹیک کر رہا ہے آپ نے اس کی پاور کو منیمائز کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایک سچویشن آتی ہے جس میں انٹرنل کانفلکٹ ہے۔ انٹرنل کانفلکٹ کی وہ سچویشن ہے جس میں کچھ لوگ ملک کے خلاف حملہ آور ہو جائیں۔ اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے، وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے، وہ انسرجنسی ہے، وہ کسی بھی فارم، اس کی پولیٹیکل نامنکلیچر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن لیگل پوزیشننگ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ ملک کے اندر سے بیرونی امداد کے ساتھ یا اس کے بغیر اپنی آئیڈیالوجیکل بیسس پر ملک پر ہی حملہ آور ہو جائیں، اور ملک کے خلاف جنگ ڈکلیئر اگر نہ بھی کریں تو ان کے اقدامات سے واضح ہو کہ انہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سچویشن کو لیے جب آپ فوج بلاتے ہیں اس کے لیے قانونی فریم ورک ہے جو آرٹیکل 245 میں دیا ہوا ہے۔ وہ صرف آرٹیکل 245 میں دیا۔ میں آتا ہوں اس کی طرف، کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک وضاحت ہو جائے کہ کیا یہ جو مختلف کیٹیگریز ہیں ان کی ہم تعریف کس طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن ذرا یہ حیدر عباس صاحب سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جی حیدر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے، یہ ابھی تک کچھ معاملہ جو ہے وہ اس میں ایک بہت سارا جو ہے یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے کہ قانونی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے امریکہ میں دیکھا 9/11 کے بعد پیٹریوٹ ایکٹ آیا، اس کے علاوہ انہوں نے قوانین میں اور بھی ترامیم کی جس سے جو آزادیاں ہیں وہ کم ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہماری تھریٹ ہے اور اس تھریٹ کو ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ آتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، جن کو ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو یہ جیل توڑ کے نکال لیتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی بنی ہوئی ہے یہاں پہ، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی آپ نے تبصرہ کیا وہ بالکل درست کرنی جگہ۔ دیکھیے، حالت جنگ میں ہونے کے لیے بنیادی طور پر آپ کو ایک دشمن کی موجودگی کا ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ جنگ میں تو یقیناً پھر ایک دشمن سے آپ حالت جنگ میں ہوں گے، اور دشمن آپ اس کو قرار دیتے ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہو۔ ٹھیک۔ اب
तो पाकिस्तान आर्मी बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को डिक्लेयर कर चुकी है कि पाकिस्तान को खतरात सरहदों के बाहर से इतने नहीं है जितना सरहदों के अंदर से है। इसका मतलब है हम कौमी सतह पर हमारे जो दिफाई इदारे, दुश्मनों के साथ इदारे, वो बात को तय कर चुके हैं कि हमारा दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर ही है। अब चाहे आप उसको जंग की सूरत हाल कह लें या जैसा अहमद साहब ने फरमाया कि उसको दहशतगर्दी की सूरत हाल कह लें, इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ती है और कानून साजी के लिए एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी पड़ती है और इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपको नए कवानीन बनाने पड़ते हैं। मगर बड़ी बदनसीबी की सूरत यह है कि दहशतगर्दी का शिकार होते हुए तो हमें 30 बरस से ज्यादा गुजर गए और कहीं हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, कहीं हम शिद्दत पसंदी का शिकार हैं, कहीं एक्सट्रीमिज्म हमें मार रहा है, इंतहा पसंदी हमें मार रही है, मगर अभी तक हम उस हवाले से न नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी डिफाइन या डिजाइन कर पाए हैं और इसके अगेंस्ट हम लॉ मेकिंग कर सके। और ये बहुत ही तकलीफ सूरत हाल है। ठीक है, हमने जितनी देर की उतना कौमी नुकसान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब तक हम ना तो इस पे काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बना सके हैं, ना ही हम कानून के हवाले से कोई बात कर सके हैं। ये कह रहे हैं हैदर अब्बास साहब। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके इस गुफ्तगू को आगे जारी रखें। खुशामदीद। बात हो रही है कि क्या हम हालत जंग में हैं, और अगर हम हालत जंग में हैं तो इस जंग की तारीफ क्या है, इसके कानूनी तकाजे जो हैं वो क्या हैं। और जैसे मैंने आपको वक्फे पे जाने से पहले कहा था कि मालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मालिक साहब जो है वो तशरीफ ले आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। शैला रजा साहिबा जो कराची में हमसे बात करने का इंतजार कर रही हैं, पहले सेगमेंट में उनसे अभी तक हमारी बात नहीं हुई थी, उनकी तरफ चलते हैं। शैला, ये आपने बात सुनी जो अहमद साहब ने भी की, और उसके बाद जो हैदर अब्बास रिजवी साहब जो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हमने दोनों तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए, ना तो हमने इसके बारे में कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाई और ना ही हमने वो कानूनी तकाजे पूरे किए कि जिसकी बुनियाद पे हम ये जंग लड़ सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा मामला जो है वो आपकी हुकूमत पे भी आता है, क्योंकि 5 साल पहले तक आपकी हुकूमत थी। अब इसमें मैं चाहूंगा कि मुझे यकीन है कि आप फौरन जो है अपनी हुकूमत का दिफा करेंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अगर आप इस दिफा को थोड़ा सा रैशनलाइज करें कि 5 साल जो है वो ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन एक मरबूत जामे काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं बन पाई। क्या वजह थी उसकी? शुक्रिया बहुत एजाज। ये वो जंग है जो दोनों डिक्टेटर्स ने सिविलियन गवर्नमेंट को तोहफे में दी। कौन से दोनों डिक्टेटर? और बाकायदा जियाउल हक ने तो इस जंग को इनवाइट किया। बहरहाल अब ये जंग है और जिसमें हमें सीधा नुकसान हो रहा है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बात है, तो हम गवर्नमेंट में आने से पहले ही इस जंग को हमने लड़ना शुरू कर दिया था और तोहफे में हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत नसीब हुई थी। और हम बहुत वाज़े और क्लियर थे, और फौज जो है अंडर द ऑर्डर ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट ही जो है वो अपना काम करती है। और जब एक कंसेंसस हमने बिल्ड किया तो 17 में से 15 इलाके खाली कराए। शैला, मैं अगर थोड़े सी मैं इसमें मुखल होना चाहता हूँ। मेरी बात आपने अगर दोबारा मैं अगर कहूँ, मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तो हुए, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, लेकिन जो काउंटर टेररिज्म है, जो अर्बन टेररिज्म जिसका ताल्लुक जो है वो पुलिस के साथ है, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ है, जिसका ताल्लुक जो है वो उन इदारों की सलाहियत बढ़ाने के साथ है और उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने के साथ है कि जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, जिसका इजहार हमने बन्नू जेल ब्रेक में भी देखा और अभी कुछ दिन पहले हमने डेरे की जेल ब्रेक में भी देखा, और उसके अलावा जो यहां पे बम धमाके होते रहे, सखर में अभी पिछले दिनों हुआ ये। मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी यहाँ पे जब सब बात कर रहे थे, देखिए किसी भी मुल्क में जब काउंटर टेररिज्म आप पॉलिसी बनाते हैं तो जाहिर है कि आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक पेज पे होना पड़ता है, और आप ये पहले समझते हैं
کہ واقعی یہ جنگ ہے یا نہیں. فوج اس میں کلیئر ہے, ایجنسیز اس میں کلیئر ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جن کو جو کلیئر نہیں ہیں ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی ہرڈل آئی. اچھا, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. چلے لیٹ می ٹیک دس ٹو مالک. صلاحیت بالکل ہے. جہاں تک آپ ڈی آئی خان کی بات کر رہے ہیں تو اگر ایک جگہ پہ ایک جگہ 4.5 گھنٹے تک گھمسان مچا رہے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ یہ زحمت نہ کریں پولیس مقابلہ نہ کرے کیونکہ اس کو آرڈر ہی نہیں تھا, تو پھر اس طرح تو ہوگا. اچھا نہیں وہ اس میں تو پھر بہت سارے ہم واقعات جو ہیں وہ کراچی کے بھی لا سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. بات سولوشنز کی ہو رہی ہے. نہیں, پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی میں. اچھا چلے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں بلا رہے. دیکھیں ابھی کراچی میں رینج. اچھا چلے, I'll come back to you, I'll give you, میں آپ کو پورا وقت دوں گا کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا لگا سکیں پی ٹی آئی کو. لیکن میں ذرا مالک کے پاس. مالک, یہ کیا معاملہ ہے, کیوں مطلب پالیسی 5؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے, ہوپ I'm not repeating anything جو میرے سے پہلے بات ہوئی ہو. 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک جب جنگ ہوتی ہے نا تو اجاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے دشمن. ہمارا تو بھی یہی بحث چل رہی کہ ہمارا دشمن ہے کون. میری دشمن کی ڈیفینیشن اور ہے, پیپلز پارٹی والوں کی اور ہے, پی ٹی آئی کی اور ہے. ہر کسی نے اپنا دشمن آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوا. جو آپ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی پالیسی جو سی ہے 5 سال پچھلے, لیٹس گو ود دیٹ کہ کتنے ہم سیریس تھے. 40,000 لوگ مر گئے. مجھے یاد ہے لاسٹ گورنمنٹ کے, لاسٹ پارلیمنٹ کے میں کہوں گا آخری ہفتے میں قانون چینج ہوا تھا, لا آف وٹنس وغیرہ سارا جس میں وہ آیا. اور وہ بھی میں نے پروگرامز میں کہا, آن ریکارڈ کہتا ہوں, کوئی ڈینائی کرے I'll prove it, وہ بھی ان کا بنایا ہوا قانون نہیں تھا, جیک سے بن کے آیا تھا. وہ بھی فوج کی لیگل برانچ سے قانون بن کے آیا تھا, مسودہ. اور یہ کہا تھا کہ جب آپ جا رہے ہیں خدا کا واسطہ اب تو اس کو پروو کر لیں. فوج کی لیگل برانچ کو انہوں نے کافی انپٹ دی تھی. اس کی بہت جگہ پہ صوفی صاحب کی تو 15 انگلی ہیں, 10 نہیں ہے جتنی جگہ پہ ان کی ہے. نہیں, وہ I take liberties with him, we went to school together. سی آن اے سیریس نوٹ دیکھیں تب لیجسلیشن 5 سال کیوں نہیں لیجسلیشن ہوئی, آخری ہفتے میں ہوئی. دیر ور ریزنس کہ کیوں نہیں ہوئی. بیکاز جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, جب آپ دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے آگے پھر میجرز لینے پڑتے ہیں. یہاں پہ پولیٹیکل فورسز نے ڈیلیبریٹلی ایک کنفیوژن بھی مچایا رکھا. جب آپ کنفیوژن میں ہوتے ہیں, جب آپ کلیئر سٹانس لیتے ہیں اجاز, پھر آپ کو کلیئر اس پہ سٹانس لینا پڑتا ہے. بالکل میں کہتا ہوں میرے دشمن ہے, دین آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. انہوں نے ایمبیگوٹی جان کے رکھی ہوئی تھی. جو ایڈیولوجیکل کنفیوژن تھا وہ اپنی جگہ. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ایک جماعت کے جو سے لا منسٹر ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, اور پھر وہی جماعت کے لوگ جا کے دوسرے لوگوں کو مارے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم اینٹی ٹیررزم ہیں. ایوری بڈی ہیڈ دیئر گڈ اینڈ بیڈ ایلیمنٹس. اصل میں یہ پولیٹیکل تھی. اب آپ دیکھ لیں 2-3 چیزیں. ہم حالت جنگ میں, ہر کوئی کہتا ہے ہم حالت جنگ میں. ڈیفینس منسٹر ہمارا نہیں ہے, فورن منسٹر ہمارا نہیں ہے, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نام کی کوئی چیز ہماری نہیں ہے. ہمارا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہہ لیں وہ پارٹ ٹائم ہے. مجھے نہیں پتا وہ پارٹ ٹائم فورن منسٹر ہیں کہ پارٹ ٹائم وہ سیکورٹی ایڈوائزر ہیں صحیح. اور وہ پارٹ ٹائم صدر بھی تھے. ان کو بلکہ غم بھی بہت تھا کہ میں صدر نہیں بنا. سو ایوری بڈی وانٹس ٹو بی سم بڈی, اینڈ یو نو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ویئر از دا بک اسٹاپنگ. اگر آپ میں سے آج پوچھے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو ویئر از دس بک اسٹاپنگ ان دا گورنمنٹ, مجھے نہیں پتا. اگر انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بڑے جذبے سے انہوں نے ٹکا کے بیان ٹھوکے. اب اس کے بعد ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز فزل ڈاؤن کر گئی ہے. فزل ڈاؤن کی گئی ہے یا ہو گئی ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں پہلے سب سے پہلے کچھ بھی نہ کریں, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کا دشمن کون ہے, اس ڈیفینیشن پہ تو آ جائیں. ہمیں تو نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں جس طرح مالک نے یہ بات کی, چلیں اس بات پہ کنفیوژن ہے, لیکن کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے ڈیلیبریٹ کنفیوژن کہہ رہا ہوں. ہم جسے دشمن کہتے ہیں لوگ اسے امیر المومنین کہتے ہیں. میں میتھڈ ٹو میڈنس کہہ رہا ہوں. اچھا, لیکن میری یارڈ سٹک فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو دشمن کی یہ ہے جو آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے, جو آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 256 کی وائلیشن کر رہا ہے. یعنی کہ آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن سے اپنی لائلٹی کو وڈرا کر رہا ہے اور ریاست پہ حملہ آور ہے, اور دوسرا پرائیویٹ آرمیز بنائی ہوئی ہیں آرٹیکل 256 کی وائلیشن میں, اور اس طرح سے بھی ریاست پر حملہ آور ہے تھرو ٹیررزم موڈ اور تھرو انسرجنسی موڈ, وٹ ایور موڈ از اڈاپٹنگ.
یہ ہے وہ شخص جو وائلیٹ کر رہا ہے. اور اینیمی کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے ڈیفنس آف پاکستان رولز میں وہ بھی یہی ہے کہ جو ریاست پر حملہ آور ہو اس کی آپ سٹیزن شپ بھی وڈرا کر سکتے ہیں. سو ایک پیرامیٹر جس پہ شاید لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو سکتی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو آئین کو وائلیٹ کرے گا کسی بھی فارم میں تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ پاکستان کی ریاست پر جو حملہ آور ہو رہا ہے چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے, یہاں پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے یہ جائزی ریاست نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اس کا مطلب آپ نے آئین سے اپنی وفاداری کو وڈرا کر لیا. اور کسی حد تک جو پوزیشن تھوڑی سی ایمرج کی, میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی, ایک دو اور سٹیٹمنٹس آئیں کہ آئین سے جو انحراف کرے گا, آئین کے فریم ورک میں رہے گا, تو یہ کانٹیکس نظر آتا ہے جس میں کوئی کامن اپروچ ڈیولپ ہو سکتی ہے, جس میں آپ یہ کہیں کہ آئین کی بالادستی ویزابی نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے طول و عرض میں انفورس کروانا رسپانسبلٹی ہے ریاست کی. میں کنٹروورشل چیز کرتا ہوں, چھوٹی سی بات میں چاہتا ہوں یہ سوال آپ سب سے کیا کریں, میں کرتا ہوں. یہ ضیاء صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا تھا پاکستان میں جب آیا تھا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں. پہلے بڑا کلیئر کانسیپٹ تھا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں, ہماری پہلی لائلٹی. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا, اذان 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے آپ کے کان میں, لیکن سرزمین پہ آپ پیدا ہوتے ہی پاکستانی ہوتے ہیں. whether you are a Christian or a Muslim is decided 10 minutes later. پھر ایک شوشہ چھٹا کہ جی نہیں پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم پاکستانی ہیں, اور اس پہ میں بھی کہوں گا شاید میرے پہ فتویٰ لگ جائے. یہ آپ فیصلہ کر لیں, جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ پہلے پاکستانی ہیں, پھر آپ کی لائلٹیز اور آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ اس خطے کے ساتھ. جب یہ جان کے یہ ریلیجس رائٹ نے کہا تھا کہ آپ کسی کو اجازت کہہ دو نا کہ تم جا کے لاہور کے کابل کے لیے جا کے خودکشی کرو, کابل میں پھٹو, کوئی نہیں پھٹے گا. اسلام کے نام پہ جا کے اس کو لندن میں پھٹ جائے گا, وہ پھٹ جائے گا. یہ آئیڈینٹی, نیشنل آئیڈینٹی, یہ ایک میں نے کمرشل بریک لینی ہے, اس میں بہت سارے اہم جو ہے نکات اٹھ گئے ہیں, ان کو لے کے آگے چلتے ہیں اس بریک کے بعد. خوش آمدید. اندرونی حالت جنگ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. شعلہ, یہ آپ بات سن رہی تھیں جو مالک صاحب نے بھی کی اور جو احمد صاحب بھی کر رہے تھے. اب اس میں جو معاملہ ہے کہ کس طریقے سے سیاسی جماعتیں کس طرح جو ہے وہ یکجا ہوں گی, کیسے اکٹھی ہوں گی اس معاملے پہ, اور کیسے جو ہے اس کو پالیسی کی صورت میں ڈھالا جائے گا. کیونکہ یہ کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے, اور پھر اس پالیسی کی تنفیذ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے دور حکومت میں تو ہو نہیں سکا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب ہو جائے گا؟ ابھی بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہی جو مالک صاحب نے کہا کہ دشمن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ کلیئر ہونے کے باوجود زبان پہ کچھ اور رکھتے ہیں. مثلا میں جنہیں دشمن کہتی ہوں, کچھ لوگ انہیں امیر المومنین کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ان پہ مسلمان کا ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ وہ دکھی ہیں تو ری ایکشن دے رہے ہیں. اور دیکھیے جہاں جتنی بھی اے پی سیز ہوئیں اس میں یہ 3 بات پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اتفاق کیا کہ ڈائیلاگ اس سے کیا جائے گا, یعنی کہ جس سے جنگ نہیں کرتے ہم, اس سے جب ڈائیلاگ جس سے کرتے ہیں تو اس کی 3 شرائط ہوں گی کہ ڈائیلاگ اس سے کیا جائے گا جو آئین پاکستان کو, مانے جو ریٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تسلیم کرے, اور جو کیا کہتے ہیں ہتھیار پھینک دے. نہیں لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا, یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیسی تو بنے نا. ان 3 باتوں پہ ان 3 باتوں پہ متفق ہونے کے بعد لوگ یہاں سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے اور آپ کے خیالات ایک سے ہیں, ہمارے صوبے میں نہیں کرو. دوسرے کہتے ہیں کہ ہم تو امیر المومنین آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو ڈائیلاگ ہو رہا تھا, اس باتوں سے جو ہے جو فضل الرحمان صاحب نے کی ہماری تو جان خطرے میں آ گئی. تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ لاکھ پالیسیز بنا لیں, لیکن جب تک آپ اس میں کلیئر نہیں ہوں گے کہ جو یہ 3 باتیں ہیں ان کو جو توڑے, یعنی کہ آئین پاکستان کو جو توڑے, ریٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تسلیم نہ کرے اور ہتھیار نہ پھینک دے, ان کا ساتھ دینے والوں کی اور انہیں دشمن نہ سمجھنے والوں کی سزا کیا ہوگی. دیکھیے 10 سال بعد پہلے پالیسی بنی آپ کی سری لنکا میں, لیکن 10 سال بعد انہیں اس کے باوجود بھی لڑنا پڑا کیونکہ وہ کلیئر نہیں تھے. اگر اس کے پھر جب وہ کلیئر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ساتھ دینے والوں کا, ان کی حمایت کرنے والوں کی سزائے موت ہوگی. پھر کہیں جا کے اچھا نہیں, وہ سری لنکا والے تو ابھی جب آپ اس میں کلیئر ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اچھا اس میں مالک اس میں جو ایک چیز نکلتی ہے, یہ ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی, جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ دشمن کون ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت ہے ہمارے ملک کی, اس میں تو ہم یہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. پھر دیکھیں ہماری قیادتیں جو سی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں خوف زدہ ہیں. ہمارے ایسے ملکوں میں تبھی تقدیر بدلتی ہے جہاں کہ somebody has to take the risks. ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگوں پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ رسک لیں, آپ بات کریں, میں بات کروں, صوفی بیٹھے ہوئے یہ بات کریں, ہم میں سے کوئی مر جائے, ایک فٹ نوٹ بن جائے. ان میں سے کوئی رسک نہیں لیتا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں you have to lead from the front. آپ مجھے بتا دیں ہمارے کس لیڈر نے ابھی تک اس ایشو کے اوپر لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. نہیں کوئی نہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے, مجھے یقین ہے آپ کے پروگرام میں بھی میں نے دیکھے ہیں, اس پروگرام میں بھی آ کے بار بار یہ کہتے رہے کہ جی جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے وہ علیحدہ چیز ہے اور تحریک طالبان پاکستان علیحدہ چیز ہے. اب وہ ڈیرے کی جیل میں انہوں نے جیل تو توڑی اور اس کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جو شیعہ پریزیڈنٹ تھے اور ان کے گلے کاٹے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے نا یہی ایک راگ لاتی چلی جاتی ہے کہ جی یہ دو مختلف چیزیں. ہاں اصل تو ایشو یہ ہے, دیکھیں یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, عامر بھی رہے ہیں, آئی ایم شیور ہیل ٹیل اس آلسو. گورنمنٹ کے پاس طاقت بڑی ہوتی ہے, ریاست کے پاس طاقت بڑی ہوتی ہے, لیکن اس طاقت کے استعمال کے لیے جو مورل اتھارٹی اور جو ول چاہیے. دیکھیں ہر چیز کی اجازت ایک قیمت دینی پڑتی ہے. ایکسٹریم کیسز میں شاید جان کی دینی پڑتی ہے, لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ انکنوینئنسز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہماری قیادتیں ہیں وہ قیمت دینے پہ تیار رضامند نہیں ہیں. مالک ہم سب آل بوائز میں پڑے ہوئے ہیں, ایک ہمارا بنیادی جو ہے وہ تجربہ ہم سب کا ہوا ہے کہ بولیز سے اگر آپ دوڑیں گے تو وہ آپ کے پیچھے آئیں گے. بولیز کی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں بولیز نہیں بھی ہیں, قاتل ہیں. آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے, دیکھیں میں تو ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں 40,000 آدمی مر گیا, آپ کا 50,000 مر گئے, گردن آپ کا 10,000 اور مرنا ہے. آپ سال 1.5 سال اپیزمنٹ کی پالیسی پہ چلے تب بھی مرنا ہے, بیکاز ابھی بھی مار رہے ہیں آپ کے, کوئی رمضان میں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. دوسرا آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ایک باری پڑھیں ان کو, اور جو 10,000 یا 12,000 ہم میں سے مرنا ہے, ہم لوگوں نے بے گناہ مرنا ہے, جو 1 سال کے اوپر سپریڈ ہوں گے, ہو سکتا ہے ہم 3 مہینے میں 10,000 مر جائیں, لیکن 3 مہینے کے بعد آپ کہیں کھڑے ہوں گے, آپ ان کو بھی کہیں دبائیں گے. اب ہماری کیپیسٹی آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے جو لڑنے کی تھی وہ آج نہیں ہے. آپ کے ٹروپس کی مورال نیچے آ گیا ہوا ہے, آپ کی ریسورس آپ دیکھ لیں, ابھی پورا ملک دہشت میں ہے, جیلوں میں فوج آ گئی ہوئی ہے, اور جی مارگلا کے اوپر جی فوجی کمانڈوز پھر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے صاحب پورا ہول کنٹریز انڈر سیج. ایک جیل ٹوٹا ہے, ایک ایم ایل زہری صاحب کا بیان آیا ہے, اب جگہ ہمیں نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بندے نکال لیں گے. ہر کوئی چھپتا پھرتا ہے جی یہاں پہ اتنے بندے کھڑے کر, یو کین فیل ا کنٹری. آپ کتنی دیر آپ کریں گے یہ بالکل, اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک باری فیصلہ کر لیں اور آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے ایک باری, اور ان سے جب بات بھی کرنی ہے. لیکن اگر آپ نفسیاتی طور پہ اتنے دباؤ میں آ چکے ہیں تو پھر تو یہ معاملہ بڑا وہ. لیکن احمر اس میں جو اس وقت جو ہے, اگر آپ ناظرین کے لیے ہمارے بتائیں کہ لیگل فریم ورک کیا ہے, قانونی فریم ورک کیا ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے قانونی فریم ورک سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہوتی ہے, جس طرح مالک کہہ رہے تھے, وہ بہت انکریڈیبلی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس بنیاد پر لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے, عوام کا جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, پولیس کا, فوج کا, اور ساری کی ساری اسٹیٹ مشینری میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. وہ کلیئرٹی اس وقت مسنگ ہے. اس کے لیے چاہے آپ اے پی سی بلائیں, اے پی سی کے ریزلٹ میں کوئی آپ ایک نیون سائن دیں, ایک بڑی وہ تو نہیں ہوگا, بہت ساری اے پی سیز ہو چکی. اس کے بغیر اجاز آئی فیئر کہ آپ یہ اسمال ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کرافٹ کرتے رہیں گے تو بات بنے گی نہیں, ایک ہولسٹک پالیسی بنے گی نہیں. لیگل ایلیمنٹ بھی اس کا ایک اسمال ایلیمنٹ ہے, اس پہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آرٹیکل 245 آپ کو رائٹ ہے ٹو یوز فورس, آپ کو رائٹ ہے ڈیٹینشن کا, پریونٹیو لاز ہیں, سارا کچھ ہے. مگر یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت عمل درآمد ان پر ہونا آگے بڑھتا ہے جب کلیئرٹی اوپر. اصل آپ دیکھیے ایون بیکاز پولیٹیکل کلیئرٹی نہیں ہے تو کورٹس میں بھی وہ کلیئرٹی نہیں ہے. کورٹس کے پی کے کورٹس کا کچھ اپنا ویو ہے. ہمیں کس قسم کی کلیئرٹی چاہیے؟ میرا مطلب اتنے لوگ مر گئے ہیں اور نہیں, وہ آپ کی حد تک آپ کلیئر ہیں, ایز این اینالسٹ کلیئر ہیں, ایز این اکیڈیمک کلیئر ہیں. پولیٹیکل فورس کو کلیئر ہونا ضروری ہے, حکومت کو کلیئر ہونا ضروری ہے, ایک میسج ڈاؤن کیسے ہوگی. چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہ آپ کا ڈی آئی خان کا واقعہ ہوا. میں نے ایک پروگرام کر رہا تھا تو میں نے اسپیکر کے پی کے کو لے لیا اس میں. اب طالبان نے اس کی, پاکستانی طالبان نے رسپانسبلٹی کلیم کر لی ہوئی ہے.
میں نے کہا آپ نام لے کے کنڈیم کریں ان کو, ٹھیک ہے. ایک ان کا وزیر جاتا ہے, وہ پولیس والوں کی وہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے 5 برے مجھے تب خوشی ہوتی کہ 100 مرتے, اور ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح. ان کو یہ جملہ ان کو کہنا بھول گیا کہ میں آرمرڈ پلیٹڈ کروزر میں پہنچتا ہوں تو میری بات اور ہے. وہ جو بیچارہ 15,000 لے کے کھڑا ہوتا ہے وہ مر جائے تو خیر ہے, بٹ اینی دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ پولیس کو گالیاں نکال رہا ہے کہ ڈرپوک ہے سب کچھ. میسج دیکھیں, کنفیوژن دیکھیں. جو اسپیکر ہے جو ان کی پارٹی کا, ان کو میں نے کہا کہ آپ کنڈیم کریں. اب تو اونرشپ لے لیا انہوں نے, وہ نام جنہوں نے کیا ہے, میں کہا جنہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا. آپ نام لیں جنہوں نے کیا, میں کہا نہیں انہوں نے کیا. پھر میں نے اینڈ میں جملہ بولا جب مجھے لگتا ہے میں حلف اٹھوا رہا ہوں, میں کہا میرے پیچھے پڑے, لٹرلی پروگرام میں کہا میرے پیچھے پڑے. آپ کہیں میں تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے, ہی ڈنٹ سے اٹ. پھر بھی جنہوں نے کیا ہے. اب جو سڑک پہ مر رہا ہے سپاہی, وہ کہتا ہے یار یہ تو جنوں کرتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کنوں کو گولیاں مارو. میں پاگل ہوں, میرے بچے, میرے بیوی, واٹ از دیٹ؟ آپ نے کنفیوژن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی, اور وہی کنفیوژن نیچے جا رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس پہ بحث کر لیں گے کنفیوژن ڈیلیبریٹ ہے کہ کنفیوژن واقعی ہے. یہ ایک خوف میں ہے. دیکھیں اس کی ایک انٹرنیشنل کاسٹ ہے. جب ریاست کنٹرول نہیں کر پائے گی تو پھر انٹرنیشنل فورسز بڑی ورڈ ہوں گی کہ تو یہ تو ریاست, اس کا انسٹرکچر, اس کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ اس قابل نہیں ہے. اور آپ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں ٹو کنٹرول نان اسٹیٹ ایکٹرز. اس میں جو وہ آپ نے 2 دفعہ میرے پروگرام پہ بھی انیبل اور انویلنگ کا جو ہے, اس میں انیبلٹی تو پہلے سے ہی ہو گئی نا. انیبلٹی تو ہو گئی نا کہ آپ کا جیل بریک ہو گیا, آپ کے جوڈیشل سسٹم پرفارمنس نہیں دے رہا, آپ کے انوائرمنٹ لیگل اسٹرکچر پراپر نہیں, یہ تو انیبلٹی تو ایکسپریس ہوگی. اچھا اس طرف آتے ہیں, اور اس کے جو مضمرات ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں اس بریک کے بعد. اب تک کی گفتگو سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو دشمن ہے وہ موٹیویٹڈ ہے, وہ بالکل کلیئر ہے اپنے مقاصد میں. اس کے جو اغراض و مقاصد ہے ان کے ساتھ ہم اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن یہ کریڈٹ جو ہے وہ دشمن کو دینا ہوگا کہ اس کے جو اغراض و مقاصد بالکل واضح ہے. دوسری طرف جو ہماری طرف ہے, ہماری طرف کنفیوژن ہے. شعلہ رضا صاحبہ, یہ کنفیوژن جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دور ہو پائے گا؟ کیونکہ اس کو دور کیے بغیر تو ہم زیادہ آگے بڑھ نہیں سکتے. دیکھیے جہاں تک بات ہو رہی ہے اس وقت میں کہوں گی تو آپ اسے پوائنٹ اسکورنگ نہیں سمجھیے گا. اس وقت طالبان سپورٹڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی اور KPK میں بھی. اور ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب وہ آپس میں لڑ بھی رہی ہیں تو نوشہرہ میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو, اور مولانا فضل الرحمان DI خان میں سپورٹ کر رہے ہیں PTI کے جو ہے کینڈیڈیٹ کو. تو اس وقت جو حکومتیں ہیں, آج عمران خان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں ڈائیلاگ میں جو ہے مسئلہ پڑے گا جو فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے, لیکن عمران خان کا پھر بھی ایک یہ بیان ہے کہ جو ہم پہ اٹیک کرے, ہمیں نقصان پہنچائے, اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے. جبکہ آج سے پہلے تک وہ ایک مسلمان کا ٹیگ اس پہ لگا کے کہتے تھے کہ ان سے بات چیت کریں, یا ہمارے مسلمان بھائی ہیں تھوڑا سا ناراض ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے تو بہت ہے. اب جیسے نواز شریف صاحب ہیں, تھوڑا سا عمران خان سے بوجھ ہٹانا چاہیے, انہوں نے 12 کے قریب ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جو کہ کالعدم تنظیموں کے نمائندے تھے. مثلا جمشید دستی کے سامنے انہوں نے عابد ڈوگر کو دیا جو کہ 5 سال جیل میں بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور 6 لوگ جن میں سے جیتے بھی ہیں جن کے مجھے پورے نام نہیں معلوم. تو یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں. اور جب میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں تو سینی پلیکس پکچر ہاؤس ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل بام میں بلاسٹ ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, جب یہ اوپر دیکھیں جتنے بھی اس وقت دھماکے ہوئے, جب بنو میں جیل ٹوٹی تھی اس وقت بھی مدرسے میں چھپے ہوئے تھے لوگ جو آئے تھے, بھاگتے بھاگتے آ کے تو انہوں نے کام نہیں کیا نا, پوری پلاننگ کی. اب یہاں پہ بھی جو مدرسے ہیں ان میں چھپے تھے. جب بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی مدرسے میں بیٹھ کے سازش ہوئی. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بنو میں بھی جو زیادہ تر مدرسے استعمال ہوئے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھے, اور
علیائی خان, اس وقت وہ وہاں کے ایم این اے تھے, اور جب یہاں پہ ہوا تو یہاں پہ بھی مدرسے استعمال ہوئے, وہ یہاں کے ایم این اے. تو یہ چیزیں بھی بہت پریشان کن ہیں کہ ایک تو کلیئر نہیں ہے, اور اگر کلیئر بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس گروہ سے ہمارے تعلقات ہیں وہ کافی ہے. اچھا چلیں, تو یہ بڑی بات ہے. ہاں فوج کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اوکے. احمر, اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب حکومت, ایک تو کلیئرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت بھی تو ہے نا, وہ چیزیں تو کی جا سکتی ہے نا کہ اس میں فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ ہے پولیس لا. پروونس ٹو پروونس پولیس لا ڈفرنٹ ہے. یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ریولیشن تھی جب میں منسٹر تھا, کہ جب میرے سامنے یہ چیزیں لائی گئیں تو آئی واز ٹیکن ابیک کہ پولیس آفیسرز کو خود کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کی جورسڈکشن اور مینڈیٹ کیا ہے. جب پولیس آفیسر کوئٹہ میں ہوتا ہے اس پہ بلوچستان پولیس ایکٹ 2011 لگ رہا ہے. جب اس کی ٹرانسفر پنجاب میں ہوتی ہے اس سے پولیس آرڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی ٹرانسفر سندھ میں ہوتی ہے اس سے پولیس ایکٹ پرانا والا لگنا شروع ہو جاتا ہے. سو چونکہ بھی پروونشل ڈومین میں چلا گیا ہے, سو جو پولیسنگ ہے, جو پہلا بنیادی ڈیفنس ہے اگینسٹ ٹیررزم, اگر اس کو اپنے مینڈیٹ پہ کلیئرٹی نہیں ہے تو بڑی بیسک کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو رفع کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو فرق پروسیجرل ہے کہ مینڈیٹ میں کنفیوژن کیوں ہے؟ جو لا پولیس کو مینڈیٹ دیتا ہے وہ ٹریڈیشنلی پولیس ایکٹ تھا 1860 سم تھنگ کا, اس کے بعد پولیس آرڈر آ گیا. پولیس آرڈر آنے کے بعد ایک آپشن اویلیبل ہوگی پروونشل گورنمنٹس کو آفٹر 18th امینڈمنٹ کہ کس نے کون سا قانون اڈاپٹ کرنا ہے. سو کسی صوبے نے کوئی کر لیا, دوسرے نے الگ کر لیا. اس سے جو پولیس والے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے پاس, پولیسنگ کے پاس, واچ اینڈ وارٹ کے پاس, ان میں ڈفرنس آ گیا. سو جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہیز انڈر اسٹیٹ آف سیریس کنفیوژن کون سی پاس. مطلب ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. مالک صاحب, لاسٹ ورڈ ٹو یو. یہ تو مجھے معاملہ کسی دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں سارے, بڑی سمپل. یہ جنگ ہے طرز زندگی کی جنگ, دو آنے پہ نہیں ختم ہونی. اور یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کی نمبر نہیں آئے گا, اس کی وہ ایک کارٹون نہیں چلتا تھا میری باری کب آئے گی, میرا نمبر کب آئے گا, نمبر سب کا آئے گا. یا تو سارے مل کے فیصلہ کر لیں پولیٹیکل لیڈرشپس. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا نمبر نہیں آئے گا تو یقین مانے جن کا خیال تھا کہ ان کا نمبر نہیں آیا تھا ان کے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک. احمر بلال صوفی صاحب, شعلہ رضا صاحبہ, محمد مالک صاحب, بہت بہت شکریہ. اس منہ کے بعد میں تو خاصا پریشان ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو معاملہ ہے کہ ظاہر ہے ہم حالت جنگ میں, اس سے تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, لیکن اس جنگ کو ہم نے لڑنا کس طرح ہے, اس میں جس زاویے کو بھی اٹھاتے ہیں, جیسے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ جی یہ پولیس کا لا جو ہے ہر طرف فرق, تو مطلب جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اندھیر نگری ہے اور یہ چوپٹ راجا جو ہے وہ اس کا کام چل رہا ہے. اب ان معاملات کو کیسے سدھارا جائے گا, یہ جب تک اس کے لیے ایک ہم ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی ہماری, اس وقت تک تو یہ معاملہ ہو نہیں سکتا. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.